انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر رسول کی چاشنی سے بھی آپ کو کافی سیرابی ہوئی، اور مجھ سے قبل 2-3 خطابات بھی آپ کے سامعہ نواز ہوئے۔ 1:15 ہو گئے، صلاۃ التسبیح، دیگر نوافل دعا اور دیگر معمولات ابھی باقی ہیں۔ میں چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ مجھے قلبی طور پہ فرحت ہو رہی تھی، اور ہمارے مبلغ ادارۃ المصطفیٰ کے جس انداز کے ساتھ پیغام حق کا ابلاغ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کو زمانے کی ہواؤں سے محفوظ رکھے، ان کے علم کو لالچ کی ہوا سے محفوظ رکھے، ان کے درد کو ریا کی ہواؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے ہم سب کو حصار میں رکھے۔ چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی۔ آج کی رات انتہائی برکتوں کی حامل رات ہے۔ اس رات کے جھرمٹ میں اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اتنی رحمتیں اترتی، امام قویری لکھتے ہیں کہ روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں ان رحمتوں کو تقسیم کر دیا جاتا، رحمتیں پھر بھی بچ جاتی۔ جتنی فرشتے لے کر رحمتیں آتے ہیں، وہ رحمتیں سب کو دینے کے باوجود بھی رحمتیں بچ جاتی ہیں۔ پھر وہ رحمتیں دار الحرب میں رہنے والے کافروں میں بانٹی جاتی ہیں، اور جس جس کافر کو اس رحمت سے حصہ ملتا ہے، اللہ اسے اسلام عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ فلاں عیسائی مسلمان ہو گیا، فلاں ہندو مسلمان ہو گیا، تو امام قویری آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ شب قدر کو آنے والی رحمتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب رحمتیں بچ جاتی ہیں تو وہ دار الحرب کے اندر رہنے والے کفار کو بانٹ دی جاتی ہیں، اور انہیں اللہ پھر بعد میں ایمان عطا فرما دیتے۔ اور ایک روایت کے لفظ اس طرح ہے کہ پھر وہ رحمتیں چھوٹے بچوں میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں کتنی عمیم ہیں، اور اس کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ مالک، میں اب اپنی امت کو تیرا سلام پہنچاتا ہوں، تیری جانب سے جو سلامتیاں وصول کرتا ہوں وہ اپنی امت کو میں دیتا ہوں، تو جب میں چلا جاؤں گا تو تیری طرف سے اترنے والی سلامتیوں کو اور سلام کو میری امت تک کون پہنچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل کی، اس میں فرمایا سلام محبوب فکر نہ کر، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ قیامت تک تیری امت پر سلامتیاں نازل کرتے رہے۔ تو اس رات کے جرمٹ میں بے پناہ برکت ہے۔ ویسے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھایا کرتے تھے کہ مجھ سے قسم لے لو کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں زندگی میں 2 مرتبہ شب قدر کو پایا ہے، اور دونوں مرتبہ 27ویں شب کو ہی پایا ہے۔ حضرت ابو الحسن ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھلی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہر سال میں شب قدر کو پاتا ہوں، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر پہلا روزہ پیر کا ہو تو شب قدر 21 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو شب قدر 25 تاریخ کو ہوتی ہے۔
اور اگر پہلا روزہ جمعے یا منگل کا ہو تو شب قدر 27 کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جو ہے وہ اتوار یا بدھ کا ہو تو شب قدر 29 کو ہوتی ہے۔ تو اگر ان کے تجربے کو سامنے رکھیں تو اس مرتبہ پہلا روزہ جمعے کا تھا، تو پھر بھی آج کی رات کے دامن میں بے پناہ برکتیں جو ہیں وہ لیلۃ القدر کی رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس رات کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی رحمتیں بازو پھیلائے آواز دیتی ہیں بندے کو کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ صرف 4 اشخاص ہیں جو اس رات محروم رہتے ہیں۔ ایک عادی شرابی، شراب کا رسیہ، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قاطع الرحم، خون کے رشتوں کو توڑنے والا، اور چوتھا وہ شخص جو سخت دشمنی رکھنے والا۔ اور سخت دشمنی اس کو کہتے ہیں جو 3 دن سے زائد ہو، کیونکہ مومن جب ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتے۔ تو جو 3 دن سے زیادہ ناراض ہیں ان کو سخت دشمنی رکھنے والا کہا جاتا ہے۔ تو اس رات کی جرمٹ میں، اس رات کے حسین لمحوں کے اندر یہ 4 بندے اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس رات کا حصہ ان کو بھی عطا فرما دیتا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص شب قدر کو 2 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بعد سلام پھیر کے کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور یہ 70 مرتبہ پڑھے بعد میں، تو اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ اللہ اسے بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی بخش دے گا، یہ اللہ اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ بعد میں ہم اس کا اہتمام کریں گے، اور بھی نوافل وظائف اور مختلف جو ہیں وہ شب قدر کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ سورہ تکاثر اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے، اور وہ 4 رکعتیں ہیں، 70 مرتبہ پڑھی جائیں۔ دیگر مختلف جو ہیں وہ علماء نے اپنے اپنے تجربات اور ان کو جو روایات ملی ہیں وہ امت تک منتقل کی ہیں۔ تو یہ رات اپنے دامن میں اس اعتبار سے بہت ساری رحمتیں لیے ہوئے ہمارے ہاں جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کو توبہ و انابت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جب انسان جاگتا ہے اس رات میں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ فرمایا کہ من کاما لیلۃ الصیام، لیلۃ القدر اس سے مراد ہے، ایمانم و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ ایمانم و احتسابا، 2 شرطیں، ایک ایمان کا اور دوسرا اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا، کیونکہ اپنے نفس کو محاسبے میں رکھنا چاہیے، اس کو بے لگام نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جو پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس پر مانن استحضار موجود ہو، اور ہم اگر توبہ کریں، رجوع لائیں اس کے حضور، تو وہ صرف زبان سے نہ ہو بلکہ ہمارے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہو۔ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ والمستغفر من الذنب وہو مقیم علیہ کالمستہزی بربہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ تو ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں، اور جو توبہ کرتا ہے استغفار بار بار پڑھتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، لیکن وہ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں پاتا اپنے اندر، جمع ہوا ہے گناہوں پر۔ کہا کل مستہزی بربہ، وہ اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے کہ جس پر استغفار کر رہا ہے اس کو تو چھوڑ ہی نہیں رہا، اس کا تو ارادہ ہی نہیں کر رہا کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے، تو وہ تمسخر کرنے والا کہلاتا ہے۔ تو جو ہم دعا مانگتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، مانن اس کا استحضار ہونا چاہیے، اور جو ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدہ کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے حضور سے عرض کی
ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب میں شب قدر کو پا لوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو حضور نے جو دعا تعلیم دی وہ یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرنا کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ سے درگزر فرما لے۔ تو یعنی اس خاص لمحے کے اندر اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے، جب شب قدر کو پا لیں، وہ لمحے آ جائیں، جب جبریل مسافہ کر رہے ہیں، جب بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دقت طاری ہو جائے، وہ کیفیت بن جائے کہ دل کہے، وجدان ادراک کرے کہ یہی لیلۃ القدر ہے، یہی وہ لمحے ہیں، اور یہ جو میرے اوپر کیفیت ہے یہ مسافہ جبریل ہے۔ جب یہ کیفیت مل جائے تو اس وقت اہم وقت کیا مانگے؟ تو کہا اہم وقت یہ مانگے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ اہم دعا ہے مومن کی، جس کو تعلیم دیا گیا شب قدر کے حوالے سے۔ آگے پیچھے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اگر انسان کے توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں، استغفار پڑھنے سے، عفو و کرم کا مطالبہ کرنے سے، اور اگر گناہ نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ درجے بلند فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ہر روز اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ، جبکہ حضور کے دامن پہ تو گناہ کا ایک داغ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود 100 مرتبہ حضور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اور ہم جو لتڑے پڑے ہیں گناہوں سے، صبح سے شام تک ہماری زندگی اسی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں تو بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ عبرت اللہ نصیب فرما دے، وہ ایک بچہ تھا چھوٹا، جنگلوں میں رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو امٹ رہے تھے اور چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ کوئی بزرگ تھا، وہ قریب سے گزرا، دیکھا بچے کو رو رہا ہے، کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کی عمر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو اس نے کہا بچہ تیرے تو نامہ اعمال میں ابھی گناہ ہی درج نہیں ہوا، جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا تو نامہ اعمال نہیں کھولا جاتا، جب بلوغت ہوتی ہے تو فرشتے نامہ اعمال کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کہا تیرے تو نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں نے اپنی امی کو دیکھا تھا کہ وہ چولہے کے اندر لکڑیاں ڈال کر ان کو آگ لگاتی تھی، آگ نہیں لگتی تھی، دیا سلائی بجھ جاتی تھی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لی اور ان کو توڑ کے نیچے رکھا، پہلے چھوٹیوں کو لگائی اور ان کو لگی، پھر بڑیوں کو لگ گئی۔ تو میں اس وقت سے چیخ رہا ہوں کہ حشر کے دن جہنم کے اندر اگر بڑے بڑے گناہ گاروں کو ڈالا گیا، آگ نہ لگی تو مجھ چھوٹے کو نہ رکھ دیا جائے۔ یعنی خوف اور خشیت کا عالم دیکھیے۔ تو کہا میں تو اس وجہ سے ڈر رہا ہوں۔ تو جن کے ذمے گناہ بھی نہیں ہیں وہ ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں، جس کے دامن کو اللہ نے عصمت کے پھولوں سے مزین کیا ہوا ہے، وہ تو روز 100 مرتبہ استغفار کریں اور اللہ سے توبہ کریں۔ اور ہم جو سراپا گناہ ہیں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے خیال، ہمارے کاروبار گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں سب کچھ۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے حضور رجوع کریں۔ یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہمیں دے دی گئی۔ 1000 مہینے کی عبادت کریں، 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ اتنی دیر قیام میں کھڑے رہو، رکوع اور سجدے میں کھڑے رہو، اور ایک رات عبادت میں گزار دو۔ اور ایک روایت میں پڑھا جو اس رات میں اللہ اکبر جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے بکری کا دودھ دھوتے ہوئے، اتنی دیر قیام کیا، کھڑا رہا عبادت میں، نماز میں، جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا اور اس کو پوری لیلۃ القدر کی فضیلت عطا کر۔ جس نے اتنا قیام کیا جتنا بکری کا دودھ دھوتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ تو اللہ نے یہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی اور امت کو یہ مزاج عطا کر دیا کہ وہ جتنے مرضی گناہ گار ہوں، شب قدر کو تو جاگنے کا معمول بن گیا ہے۔ اور کئیوں کو الحمدللہ توبہ بھی نصیب ہوتی ہے، پکی توبہ، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ زندگی مختصر سی ہے، میں چونکہ تقریر اور گفتگو لمبی نہیں کرنی ہے، اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ مختصر سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے۔
اور ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں، پھر کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ذکر فکر میں آج کی رات ہم گزاریں گے۔ اگر روزہ تقوی کا سبب نہیں بن رہا تو پھر سمجھ لو کہ کوئی کمی رہ گئی ہے، پھر بھوک پیاس ہی کاٹ رہے ہیں۔ تقوی کی نہضت یہ روزے کا نتیجہ ہے جو بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں اہل علم نے بہت کچھ لکھا، لیکن ایک سادہ تعریف تقوی کی یہ ہے: جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں نہ پائے جاؤ۔ یہ تقوی ہے۔ تمہارا رب تمہیں بدی کی جگہوں پہ نہیں دیکھنا چاہتا، مسجد میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہارا رب تمہیں تلاوت کلام مجید کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہارا رب تمہیں ذکر و فکر میں مشغول دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہارا رب تمہیں خیر کی راہوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہارا رب تمہارے ہاتھ کو کسی یتیم کے سر پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہارے ہاتھ پہ جور و جبر، ظلم اور زیادتی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہارا رب تمہیں اچھائی کی راہوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہارا رب نہیں چاہتا کہ تمہاری نظر بدکار ہو۔ تمہارا رب چاہتا ہے تمہاری آنکھ کھلے تو سامنے قرآن کے اوراق ہوں۔ تمہارا رب تمہیں خیر کی جگہوں پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تقوی کا جمال ہے جو بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ کو دھکے سے مسجد میں اپنے آپ کو نہیں لانا پڑتا، بلکہ آپ کا دل شوق فراواں کے پر لگا دیتا ہے آپ کو، اور آپ اڑ کے مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تکبیر اولا بھی کہیں نہ نکل جائے، تو مطلب یہ ہے اتقاء کا جمال نصیب ہونے لگا ہے، من میں روشنیاں اترنے لگی۔ برائی کی طرف تمہیں کوئی کھینچ کے بھی لے جانا چاہے تو تمہارا دل تمہیں روکتا ہے، تمہارے راستے کے اندر اللہ کے خوف کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے، تمہیں نہیں جانے دیتا، تو سمجھو کہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے۔ الخوف من الجلیل، سب سے پہلے اللہ کا خوف۔ اگر آپ کے اور میرے سینے میں یہ اتر رہا ہے تو سمجھو تقوی ہماری روحوں میں اتر رہا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی والعمل بالتنزیل، کہ قرآن پر عمل نصیب ہو جائے۔ اور یہ تقوی ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو پھر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ کو راضی کیسے کرے گا؟ اس کا طریقہ وہی اختیار کرے گا جو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو یوں کرو۔ یہ کتاب ہے تمہارے سامنے، اس کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ۔ سیکھنا ہے اس کتاب پر عمل کو تو تمہارے سامنے رسول رحمت کی ذات رکھی ہے، حضور کی چوکھٹ پہ آؤ اور سیکھو کس طرح کتاب پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا والقناع بالقلیل، تھوڑے رزق پر قناعت، تھوڑی چیزوں پر قناعت سیکھ جاؤ تو سمجھو کہ یہ تقوی کا نور نصیب ہو گیا۔ اللہ اگر زیادہ مال دے دے تو اس کو بھی راہ خدا میں خرچ کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں زیادہ دے دیا ہے، تمہاری ضرورت سے زیادہ، تو مالک بن کے نہ بیٹھ جاؤ، امین بن کے بیٹھو۔ تم امین ہو اس مال پر، تم ان لوگوں تک ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پہنچاؤ کہ جن کے پاس مال نہیں ہے۔ اور ماہ صیام میں تو خاص طور پہ ہمیں مال راہ خدا میں بانٹنا چاہیے جس کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ صیام میں یوں خیرات کرتے تھے جیسے چلتی ہوئی ہوا تھی۔ ان کا دست کرم تو پہلے ہی کشادہ تھا، لیکن حضور کی سخاوت فزوں تر ہو جاتی اور چلتی ہوئی ہوا کی طرح حضور خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تو ماہ صیام میں ہم نے اپنی ہمسائیگی میں دیکھنا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے ہمسایوں کے بارے میں اس طرح تاکید کی گئی کہ مجھے لگا کہ کہیں ہمسایہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اور ہمسایہ وہ نہیں ہوتا جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ہو، 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اسلام کے اس نظام کو سمجھ لیں جو ہمسائیگی کے حقوق اور ہمسائیگی کے خیال اور ہمسائیگی کے لحاظ کے بارے میں ہمیں ارشاد کیے ہیں، تو ایک صالح معاشرت تشکیل پائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، آپ نے سنا ہے نا؟ سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا، یہ بھی آپ نے سنا ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے رب سے جو شکایت لگائے گا وہ ہمسایہ ہوگا۔ اگر کسی نے ہمسائے کو تکلیف دی ہوگی، اس کو دکھ دیا ہوگا، قیامت کے دن رب کے ہاں شکایت سب سے پہلے ہمسایہ لگائے گا۔ تو اگر ہم اس نظام کو سمجھ لیں جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، تو سب سے پہلے اپنے ہمسایوں کو دیکھو۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو ہماری 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہم عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں، لیکن ہمسایہ بھوک میں بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ تو اپنی ہمسائیگی کا خیال رکھیں، پھر اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں
کہ رشتہ داروں میں اگر کوئی کمزور ہے، رمضان میں سحری افطاری کا بھی اس کے پاس سامان نہیں ہے، تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں اگر اللہ نے آپ کو اس کی صلاحیت دی۔ آپ کو امین بنایا ہے، مالک بن کے نہ بیٹھ جائیں، ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کریں جو کسی وجہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ اگر دولت زیادہ ہو تو پھر تو راہ خدا میں بانٹو، اور اگر کم ہے تو فرمایا تھوڑے پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، اور وہ جو دن جس دن میں ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس کے لیے ہم کچھ تیاری کریں۔ یہ ہے تقویٰ، یہاں رہ کے اس جہاں کے لیے کچھ تیاری کریں۔ میں اور آپ جو زندگی کاٹ رہے ہیں، گزار رہے ہیں، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ کیا اعمال کا ذخیرہ کیا ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اگر تو ہم نے کر رکھی ہے تو مبارک ہو، اور اگر ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ نمازیں ہیں تو وہ بھی خیالوں اور وسوسوں سے بھری ہوئی، روزے ہیں لیکن جھوٹ، مکر، فریب، رشوت اس کے ساتھ روزے چل رہے ہیں، حج ہیں تو حاجی پہلے کہلا رہے ہیں، اور دیگر اعمال ہیں تو اعمال کے ساتھ ریاکاری جڑی ہوئی ہے تو وہ عمل ہی نہیں ہے۔ گناہ تو کنفرم ہے، گناہ ہے، لیکن نیکی کے لیے شرط ہے کہ نیکی محض اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو تو اس کا حساب کرنا ہوگا۔ کبھی بھی تقوی کے دامن کو نہ چھوڑنا، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا، ہمیشہ اس کے خوف کو اپنی روحوں کے اندر جاگزیں رکھنا، اس کے حکم سے اپنے سر کو نہ پھیرنا۔ یہ ماہ صیام رمضان المبارک میں یہی سکھانے آیا ہے۔